سامعین، ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی فیملی کی صحت کے لیے آسان زبان میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، تاکہ آپ اسے سمجھ کر، مرض کی اہمیت کو سمجھ کر بہتر طریقے سے علاج معالجے کے بارے میں بہتر طریقے سے آپ اس کو انجام دے سکیں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈائبٹیز ٹائپ 1 جو کہ بچوں کو متاثر کرتی ہے، اس کے بارے میں دو مضامین، دو کیسز کے بارے میں ہم نے آپ کے بتایا گیا کہ ایک بچہ جو تھا وہ 4 سال کا تھا، دوسرا بچہ جو تھا، بچی جو تھی وہ 8 سال کی تھی، اور کس طرح ان بچوں کے مسائل حل کیے گئے اور بچوں نے بھی اس کو کس طرح یعنی کہ ایکسیپٹ کیا۔ اس وقت ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ڈائبٹیز میں مبتلا افراد میں سے 10% بچے اور نوجوان ہیں، یعنی پوری دنیا میں جتنے بھی ڈائبٹیز کے مریض ہیں ان میں سے 10% بچے ہیں یا نوجوان ہیں جنہیں ذیابیطس ٹائپ 1 ہے۔ ان کے جسم میں مدافعتی نظام کی کسی گڑبڑ کی وجہ سے، یعنی کہ امیونٹی کے مسائل کی وجہ سے، لبلبے سے یعنی کہ پینکریاس سے انسولین بننا مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے۔ اگر بیرونی انسولین نہ دی جائے تو خون میں شوگر کی مقدار اس حد تک تجاوز کر جاتی ہے، اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ گردوں، آنکھوں، نسوں اور دل کو متاثر کر دیتی ہے۔ ذیابیطس ٹائپ 1 میں کوئی گولی کام نہیں کرتی، یعنی کوئی اورل میڈیسن یا منہ سے کھانے والی دوا کام نہیں کرتی۔ جیسا کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے اندر جو ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہیں وہ مختلف طریقے سے کام کرتی ہیں اور وہ انسولین کی پیداوار کو بڑھا دیتی ہیں، کیونکہ انسولین ان کے جسم میں پیدا تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن کم تعداد میں ہوتی ہے، اور وہ میڈیسنز جو ہیں جو منہ سے لی جاتی ہیں اور لی جاتی ہیں یا ٹیبلٹس کی شکل میں لی جاتی ہیں، وہ ان سیلز کے اوپر اثر کر کے ان کی انسولین پیدا کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو انسولین بنانے والے سیل ہیں وہ صحیح طور پر کام نہیں کرتے اور انسولین بننا بند ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کا واحد علاج صرف انسولین کا ٹیکہ یعنی کہ انسولین انجیکٹیبل لینا ہی ہوتا ہے، جو تاحیات لگانا پڑتا ہے۔ اگرچہ شروع میں تو ٹیکہ لگنے کی خبر کسی دھماکے سے کم نہیں ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی عادت ہو جاتی ہے اور یہ معمولات زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، جسے روزانہ 3 وقت کھانا کھانا اور صبح اٹھ کر دانت برش کرنا، جو کسی کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ ان بچوں پر ترس کھانے یا افسوس کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور ان کی اگر حوصلہ افزائی کی جائے گی، اگرچہ یہ بچے بہت حساس ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ سمجھدار اور ذمہ دار ہوتے ہیں۔ شروع میں والدین ہی کو بچے کی شوگر چیک کرنا اور انسولین لگانا پڑتی ہے، لیکن بہت جلد بچے یہ کام خود سیکھ لیتے ہیں، نیز اپنے تجربات کی بدولت علامات پہچان جاتے ہیں۔ عموماً 7 to 8 ایئرس کی عمر کے بچے خود انسولین کا انجیکشن بھرنا اور لگانا سیکھ جاتے ہیں۔ والدین اگر اپنا حوصلہ بلند رکھیں تو ایسے بچے کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے۔ ذیابیطس کی بیماری شرمندگی کا باعث نہیں ہے، نہ ہی اسے چھپانے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے کیس میں آپ کو بتایا کہ لوگ جو ہیں اگر کسی لڑکی کو یہ ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہے تو وہ یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس بچی کے رشتے کیسے آئیں گے، اس کا شادی کیسے ہوگی۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ اگر کوئی مرض یا بیماری آتی ہے تو اس کا علاج بھی موجود ہے، اگر اس کے مسائل آتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے مدد کی
ملتی ہے اور وہ حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ وبائی مرض یا چھوت کی بیماری نہیں ہے، یعنی کہ ایک فرد سے دوسرے فرد کو نہیں لگتی، نہ ہی اس میں مریض کا کوئی قصور ہے کہ وہ اس مرض میں مبتلا کیوں ہوا۔ بچے کو اسکول یا کالج میں داخل کراتے وقت، دوران ملازمت، شادی کے وقت بھی یہ بات کھل کر بتانی چاہیے، تاکہ بلڈ شوگر کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں ارد گرد کے متعلقہ افراد نہ صرف مریض کی علامات پہچان سکیں بلکہ اس کی مدد بھی کر سکیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس مرض میں مبتلا بچوں کو اسکول میں داخلہ کراتے وقت اسکول انتظامیہ کو بچے کی بیماری، اس کی غذائی ضروریات اور انسولین کے بارے میں واضح ہدایت دی جائے تاکہ وہ ذمہ داری ٹھیک طریقے سے نبھا سکیں اور والدین کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ نیز اسکول ٹیچر اور اسکول نرس کے پاس بچے کا گلوکومیٹر، انسولین اور فالتو سرنج وغیرہ بھی رکھوا دیں تاکہ بوقت ضرورت استعمال کی جا سکے۔ یہ سب جو ہیں یہ مسائل جو ہیں ڈائبٹیز کے، یہ ڈے ٹو ڈے یعنی کہ سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ زندگی کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، یعنی کہ اس کے ساتھ جو ہے نا انسولین کا لینا بھی ضروری ہو جاتا ہے، اور اس کے سائن سمٹم اور اس کے جو ہے جو مسائل ہیں یا ان کی جو تکلیف یا کوئی ایسی چیز محسوس ہو، اس کے بارے میں بھی فوری طور پر معلومات ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے، اور بعض دفعہ یہ کہ شوگر کی کمی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کی سائن سمٹمز اور اس کے علامات بھی بچے کو اور ٹیچرز کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر شوگر کی کمی ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، کیونکہ شوگر کی کمی جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے بنسبت شوگر بڑھنے کے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ سب جو ہے شوگر بڑھنا اور شوگر کم ہونے کی علامات اور اس کے بارے میں بھی بچے کو اور اس کے ساتھیوں کو اور اس کے ٹیچرز کو اور اس کے فیملی ممبر کو صحیح معلومات ہونی چاہیے، تاکہ وہ بہتر طریقے سے اگر کوئی ایسی علامات پیدا ہوں تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔